पार्ट 41। दो चीज़ों पर कभी एतबार न करना चाहिए, मौसम का हाल और शहरों का नक्शा। नक्शे पर डेरा इस्माइल खान से डेरा गाजी खान तक सीधी सपाट सड़क बनी हुई थी। देखने में यूं लगता था कि चाहें तो उस पर हवाई जहाज उतार लें। चुनांचे जब मैं डेरा इस्माइल खान में अपने काम से फारिग हुआ, थका हुआ उठा, जोर की अंगड़ाई ली और बोला, बस अब कल सुबह बस में बैठूंगा और सीधा डेरा गाजी खान पहुंचकर दम लूंगा। अहबाब ने पूछा, किस रास्ते से जाएंगे? मैंने नक्शा फैला दिया और वो उम्दा सी सड़क उन्हें दिखा दी। अहबाब को अपनी आंखों पर और मुझे उनके तबसरे पर यकीन नहीं आया। कहने लगे कि ये सड़क कभी की खंडर बन चुकी, रूद कोहियां इसे बहा कर ले गईं। इसके निशानों पर एक आध बस चलती है, मगर खुदा के लिए उस पर सफर ना कीजिएगा। तो फिर क्या करूं? मैंने वही सवाल किया जो हालात ने मुझसे करवाया। उन्होंने मशवरा दिया कि दरिया पार भक्कर चले जाइए, रात वहीं गुजारिए और सुबह तड़के की बस या रेलगाड़ी से डेरा गाजी खान चले जाइए। तो साहेबो, इस तरह दरिया के दाएं किनारे पर चलने का मेरा ख्वाब पूरा न हो सका और हमने दरियाए सिंध पार करके बाएं किनारे पर भक्कर जाने का फैसला किया। मुझे यूं भी उस पुल को देखने का इश्तियाक था जिसके बनने से पहले दरिया पार करने में 8-9 घंटे लगा करते थे और अब सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। जरा ही देर में पुल सामने आ गया। बहुत उम्दा, जदीद और मजबूत पुल नजर आता था। उसका एक सिरा सूबा सरहद में और दूसरा सूबा पंजाब में था। हमारी कार पुल की तरफ बढ़ी। मैंने अहबाब से कहा कि यहाँ तो पुलिस खड़ी है, शायद कार की तलाशी ली जाएगी। अहबाब बोले, इधर वाली पुलिस की तो फिक्र न कीजिए, ये सूबा सरहद की पुलिस है, कुछ नहीं कहेगी। अलबत्ता पुल के दूसरे सिरे पर पंजाब की पुलिस मिलेगी, वो जरूर सताएगी। लीजिए साहब, सरहद के पुलिस वालों ने कार में झांका। हम शायद सूरतों से शरीफ नजर आए और उन्होंने हमें जाने दिया। जमीन पर तनी हुई दरिया की नीली चादर पर जजीरों के बड़े बड़े बूटों के मंजर से लुत्फ अंदोज होते हुए हम पुल के दूसरे सिरे पर पहुंचे। वहां पंजाब के पुलिस वाले खड़े दूर ही से हमारी कार को ताक रहे थे। उन्होंने वहीं से रुकने का इशारा शुरू कर दिया। हम सब ने दुआएं मांगी कि ये कहीं परेशान न करें। हमारी कार रुकी तो एक कांस्टेबल साहब ने खिड़की के अंदर गर्दन डाली और कहा, जी, इस बंदे को आगे जाना है, इसे दरिया खान पर उतार देना। और इससे पहले कि मैं अपनी सादा शुस्ता उर्दू में कहता, हाँ हाँ ज़रूर उतार देंगे, मेरे अहबाब ने साफ बेबाक पंजाबी में जवाब दिया, कोई नहीं जी, हम भक्कल जा रहे हैं। और कुछ देर बाद हम दरिया खान को पीछे छोड़ते हुए भक्कल जा पहुंचे। कुंदिया के बाद अब पहली बार रेल की पटरी नजर आई। भक्कर बहुत पुराना शहर है। पंजाब और अफगानिस्तान के दरमियान आते जाते काफले इधर से गुजरा करते होंगे। दरिया इस शहर से लगा लगा बहता था, मगर जब ये पुल बना, जब इसके पुश्ते बंधे और बंद खड़े किए गए, तो दरिया सिमट कर दूर हट गया और भक्कर का दामन खुश्क हो गया। इस इलाके के ज्यादातर शहरों की तरह भक्कर के भी कुछ हिस्से पुराने हैं और बाहर की बस्तियां नई हैं। एक जानिब कच्चे पक्के आधे अधूरे मकान, दूसरी तरफ वसी कुशादा और सलसब्ज कोठियां, बंगले और नई तर्ज की इमारतें। भक्कर पहले तहसील थी, अब ये जिला बन गया है। ये सारा इलाका खेती बाड़ी का है, मगर यहाँ कुछ फैक्ट्रियां और कारखाने भी हैं। खेतों में ट्यूबवेल लग गए हैं, ट्रैक्टर चलने लगे हैं और किसान खुशहाल होने लगे हैं। शहरों और कस्बों में स्कूल खुल गए हैं। लड़कियां कम मगर लड़के ज़्यादा तालीम पाने लगे हैं। तालीम फैली है तो रोज़मर्रा ज़िंदगी पर उसका निखार अब नज़र आने लगा है। मैं भक्कर के एक मुअज़्ज़िज़ घराने के बुज़ुर्ग गुलाम अकबर खान साहब से बातें कर रहा था और पूछ रहा था कि तरक्की और तालीम का यहाँ के मुआशरे पर क्या असर पड़ा है। तालीम बहुत ज़्यादा हो रही है और अब हमारे जितने MPAs या MNA बने वो तालीम याफ्ता हैं और यंग हैं।
यंग आदमी की आने की वजह से यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही, तालीम ज़्यादा है, तालीम याफ्ता बीए और सब लोग जो हैं वो तालीम याफ्ता हैं, और इस लिहाज से हम समझते हैं कि लोग ज़्यादा उस चीज़ को ले रहे हैं, तालीम को और यंग ब्लड ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। मैंने गुलाम अकबर खान साहब से पूछा कि भक्कर में लोग ज़रा ज़रा सी बात पर कत्ल तो नहीं कर देते, यहाँ अमन व अमान का क्या हाल है? बखर में अमन है, कत्ल बहुत कम होते हैं और कोई दुश्मनियाँ नहीं होती हैं। यहाँ ऐसे वाक़यात हालात नहीं हैं। यहाँ सिर्फ ज़मीनों के मुकदमात होते हैं और दूसरे इतने नहीं होते। ये थे भक्कर के एक बुज़ुर्ग गुलाम अकबर खान। मेरे अहबाब ने मुझसे कहा कि आप भक्कर आए हैं तो असद जाफरी साहब से ज़रूर मिलिए। बीबीसी की उर्दू नशरियात के शहदाई हैं। और जिस वक्त हम उनसे मिलने उनके घर पहुंचे, असद जाफरी साहब अपने मुलाजिम से कह रहे थे कि जल्दी से बाजार जाकर बैटरी के सेल ले आओ, बीबीसी का वक्त हो रहा है। अब ये तो बताना फजूल है कि वो जब मिले तो कैसी बाहें फैला के मिले। असद जाफरी साहब से देर तक बातें होती रहीं। वो बता रहे थे कि ये शहर कैसा है, इसके लोग कैसे हैं, उनके दिल कैसे हैं और उनका दरिया कैसा है। दरियाए सिंध, एक ज़माना था जब दरियाए सिंध के किनारे बखराबाद था और ता हद नज़र पानी पानी होता था, लेकिन उसके बाद कुछ मसाइल कुछ ऐसे बढ़े आमदोरफ्त के डेरे की वजह से कि इस का रुख मोड़ना पड़ा, और रुख मोड़ने के बाद ये इलाका जो है जिसके किनारे बखराबाद था वो तकरीबन खुश्क साली की नज़र हो गया, और उससे हमारे जो किसान थे उनको खासा नुकसान भी हुआ और उनकी जो माली हालत थी वो बड़ी मुतासर हुई। तो अब वो दरिया तो यहाँ नहीं है, दरिया तो बहुत दूर चला गया है, लेकिन लोग यहाँ के जो हैं वो दरिया दिल हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं, और गरीबी के बावजूद वो जहाँ भी मेहमान नवाजी का कोई वक्त आता है तो वो दिल खोल कर खर्च करते हैं। बड़े नरम रूह और बड़े नरम खूह हैं, और उनका पेशा जो है वो ज़्यादातर ज़राअत है, और ज़राअत के हवाले से ही वो अपनी ज़िंदगी कर रहे हैं। असद जाफरी साहब बातें करते करते बोले, चलिए आबदी साहब आपको खलील रामपुरी साहब से मिलवाएं। बड़े अच्छे इंसान हैं और अच्छे शायर हैं, और सारे शहर वाले उनसे कहते हैं कि उनकी आवाज़ आबदी साहब की आवाज़ से मिलती है। दरियाए सिंध एक इसी हैसियत में है जिस हैसियत में इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है। ये जिस इलाके से गुज़र रहा है उस इलाके की भी निशानदेही करता है और पुरानी विरसे की भी बात करता है कि जो काफ़िले मुग़ल के ज़मानों से और शेर शाह सूरी के ज़माने से जो चले, और उन काफ़िलों में शामिल हकीम भी होते थे, तबीब भी होते थे, और अच्छे औलिया किस्म के लोग भी होते थे, वो काफ़िले इसके किनारे से चलते रहे, और जगह जगह जो आज बस्तियां हम इसके किनारे पे देखते हैं उनके निशान यहाँ मिलते हैं। और ये निशान भी मिलते हैं कि उन लोगों के मज़ारात हैं बड़े लंबे लंबे। जैसे यहीं से बक्कर से 10 मील के फासले पर एक बस्ती है, और मैं वहाँ गया, मैंने देखा कि उस मज़ार का जो कच्चा हिस्सा है छत, उस पे कोई 13.5 फुट 14 फुट की लंबाई का शैतीर खजूर का पड़ा हुआ था। खजूर के शैतीर पर मुझे याद आया कि दरिया के दाएं किनारे पर मैंने सड़क के साथ साथ खजूर के बेशुमार दरख्त देखे थे। मैंने खलील रामपुरी साहब से पूछा कि क्या यहाँ खजूर बहुत होती है? जी हाँ, खजूर, आप मुल्तान से बक्कर की तरफ आइए तो एक खानपुर का इलाका है, उस कोटद्दू का इलाका है, और बागात के अलावा यहाँ सारे ये सिंध के साथ साथ खजूर है। और खजूर की एक नस्ल वो है जो छोटी किस्म की काली खजूर होती है बग़ैर गुठली की, वो भी बेहतरीन खजूर होती है। तो वो यही है कि जो काफ़िले आए वो अपने साथ ऐसी चीज़ें लाए जो जान से ज़्यादा अजीज़ रखते थे, यानी खजूर जिसमें शामिल है, और वो ये बस्तियों में लगाते हुए ये चले गए। जैसे ढक्की में आपने देखा कि खजूर गुलाब जामुन से बड़ी खजूर, और इसका अक्टूबर से सीज़न शुरू होता है, बाकी खजूरों का सीज़न बहुत पहले शुरू हो जाता है। तो ये सबसे बाद में ये खजूर आती है, और दूर रेड़ों पे रखी हो तो यूँ मालूम होती है कि जैसे गुलाब जामुन ये शख्स बेच रहा है।
تو اور یہ امپورٹ بھی ایکسپورٹ ہوتی ہیں، یہاں سے برآمد کی جاتی ہیں، کراچی تک جاتی ہیں اور سعودی عربیہ تک جاتی ہیں، اور بہت سی کھجوریں یہ بھی ہیں کہ جو سعودی عربیہ کی پیداوار کہلاتی ہیں، وہ یہاں سے سعودی عربیہ جاتی ہیں اور وہاں سے لوگ لے کر آتے ہیں تحائف میں یہاں۔ اور اس میں شک نہیں کہ تاریخ کی بوڑھی آنکھوں نے ان راستوں سے گزرتے ہوئے ان گنت قافلے دیکھے ہوں گے۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام کی برگزیدہ ہستیاں نہ صرف ادھر سے گزریں بلکہ یہیں کی خاک میں پیوست بھی ہو گئیں۔ کئی مقبرے آپ کو ملیں گے جو سندھ کے کنارے کنارے، اور یہ آپ نکل جائیں چشمے تک تو کافی ہیں، اور یہاں کے پرانے لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، آبادی انتہائی سیدھے سادے لوگوں کی ہے، لمبے لمبے کپڑے پہنتے ہیں، پگڑیاں باندھتے ہیں، جیسے لوگ ہیں ویسی گفتگو ہے، ویسے ہی سادے لوگ ہیں، اور پرانا معاشرہ، پرانے لوگ، وہ دوسرے پرانے زمانوں کی ان کے پاس یادیں مل جاتی ہیں۔ تقریباً ہر بستی میں کوئی نہ کوئی چھوٹا یا بڑا جو صوفی یا کوئی پیر ہے وہ دفن ہے، اور بڑی عقیدت ہوتی ہے، اور یہاں بڑے ان کے عرس منائے جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہاں جوک در جوک جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کاروانوں میں اور قافلوں میں اس قسم کے لوگ جو تھے وہ کثرت سے یہاں آتے تھے۔ تاریخ کی محترم ہستیوں کے بعد شعر و ادب کی لائق احترام شخصیتوں کا ذکر چلا۔ اسد جعفری صاحب بتا رہے تھے کہ بھکر اس معاملے میں بہت زرخیز اور شاداب ہے۔ خلیل رامپوری صاحب نے بات آگے بڑھائی۔ اب یہ مکمل شہر ہے، ادبیات بھی یہاں پر اور شعر و شاعری کا شغل بھی یہاں پر ہے۔ میں یہاں کوئی 25-26 سال سے ہوں، اور جب میں آیا ہوں تو مجھے بھی حیرت ہوئی تھی۔ تو یہاں اچھے خاصے شاعر ہیں، اور جب کبھی مشاعرہ ہوتا ہے، ابھی کالج میں ایک تقریب تھی تو میرا وہاں جانے کا خیال وہ ہوا، اتفاق ہوا، تو میں نے دیکھا کہ کالج کے کوئی 10-12 لڑکے تھے جنہوں نے غزلیں سنائیں، شعر سنائے، نظمیں، بڑی طبیعت خوش ہوئی۔ تو ان سے ہٹ کے بھی یہاں پر جو محفلیں ہوتی رہی ہیں، 20-25 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، جب بھی کوئی مشاعرے انہوں نے کرائے ہیں یہاں کی تنظیم نے، اس میں 15، 16، 20 شاعر، اور اچھی خاصی محفل رہی ہے۔ تو یہ ایک ادب کا گہوارہ، اور جیسے اسد جعفری صاحب نے کہا تھا کہ اسے لکھنؤ کہا جائے تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ میں نے ایک شعر سنایا بھی تھا، پھر سناتا ہوں کہ گلزاروں میں بسنے والے بھکر دیس بھی دیکھ، تھل کا ریگستان بھی ہے گدڑی میں لال لیے۔ اور ایک شعر پڑھا جانا تھا کہ اشعار کا خزانہ کھل گیا۔ احباب نے دیر تک اپنے اچھے اچھے شعر سنائے۔ اسد جعفری صاحب کے شعروں میں اپنے زمانے، اپنے حالات اور اپنے علاقے کی ساری علامتیں موجود تھیں۔ اسد جعفری: کوئی دلجوئی نہیں تھی، کوئی شنوائی نہ تھی، کوئی دلجوئی نہیں تھی، کوئی شنوائی نہ تھی، جیسے اہل شہر سے میری شناسائی نہ تھی۔ اور باغباں کی ایک ذرا سی لغزش ترتیب سے، باغباں کی ایک ذرا سی لغزش ترتیب سے، موسم گل تھا مگر گلشن میں راہ آئی نہ تھی۔ اور جن سے تھی انصاف کی امید اہل درد کو، جن سے تھی انصاف کی امید اہل درد کو، غور سے دیکھا تو ان آنکھوں میں بین آئی نہ تھی۔ اور مکتا ہے کہ نا خدا مجھ کو اپاہج کر گیا ورنہ اسد، نا خدا مجھ کو اپاہج کر گیا ورنہ اسد، آسماں اونچا نہ تھا دریا میں گہرائی نہ تھی۔ یہ تھے اسد جعفری۔ خلیل رامپوری بھی سادہ سہل زبان میں بڑی گہرائی لیے ہوئے شعر کہتے ہیں، جو اپنے دور کی تصویر بھی ہیں اور اپنی سرزمین کی بھی۔ خلیل رامپوری: عرض کیا ہے، اب کہاں پہلی سی ہمدردیاں انسانوں میں، اب کہاں پہلی سی ہمدردیاں انسانوں میں، جھاڑیاں خشک ہوئی جاتی ہیں میدانوں میں، جھاڑیاں خشک ہوئی جاتی ہیں میدانوں میں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے کب تک، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے کب تک، مکڑیاں چھت سے اتر آئیں قلم دانوں میں، مکڑیاں چھت سے اتر آئیں قلم دانوں میں، اپنے ماحول سے ہوشیار رہو اے لوگو، اپنے ماحول سے ہوشیار رہو اے لوگو،
ماچسیں بانٹ رہا ہے کوئی شیطانوں میں، اپنے ماحول سے ہوشیار رہو اے لوگو، ماچسیں بانٹ رہا ہے کوئی شیطانوں میں، شور کرتے ہیں پرندے تو اڑا دیتے ہیں، شور کرتے ہیں پرندے تو اڑا دیتے ہیں، آدمی بند کیے جاتے ہیں تہہ خانوں میں، شور کرتے ہیں پرندے تو اڑا دیتے ہیں، آدمی بند کیے جاتے ہیں تہہ خانوں میں، اب کہاں پہلی سی ہمدردیاں انسانوں میں، جھاڑیاں خشک ہوئی جاتی ہیں میدانوں میں۔ خلیل رام پوری۔ اور یوں میرا ڈیرہ اسماعیل خان اور بھکر کا سفر تمام ہوا۔ ان علاقوں کے بارے میں خود میرا سارا علم محض کتابی تھا۔ مجھے جو کچھ بتایا ان شہروں میں بسنے والوں نے بتایا، البتہ جو کچھ کتابوں میں لکھا تھا وہ شاید بتانا بھول گئے۔ ہندوستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کھینچنے والے سر مورٹیمر ڈیورنڈ سن 1871 کے پہلے روز ٹانک میں ایک حادثے میں مر گئے تھے۔ ان کی قبر ڈیرہ اسماعیل خان کے گرجا گھر کے احاطے میں موجود ہے۔ اور بھکر، اس کی خوبی یہ ہے کہ موسم صاف ہو تو یہاں سے مغرب کی جانب تخت سلیمان صاف نظر آتا ہے۔ اب کے جائیں گے اور موسم صاف ہوگا تو تخت سلیمان ہم بھی دیکھیں گے۔ پارٹ 42۔ میرے ابا کی نانی تھیں، ہمیں یاد ہے ہم اس سے پوچھا کرتے تھے اور وہ سنایا کرتے تھے کہ 6 مہینے تک ہم اناج کی خوشبو نہیں سونکھ سکتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا اٹھا کے لے جاتے تھے۔ اب ہم ڈیرہ غازی خان جا رہے ہیں۔ بھکر سے یہ ٹرین صبح تڑکے روانہ ہوئی ہے اور اب کروڑ سے گزر کر یہ لیا کی طرف جا رہی ہے۔ راستے میں جگہ جگہ گاؤں آ رہے ہیں، صاف ستھرے گاؤں، ان کی لپی پتی دیواریں، ان میں لوگ بھی ویسے ہی جن پر صبح کا نکھار۔ بچے سڑکوں کے کنارے کھڑے ہیں اسکول جانے کے لیے، شاید گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ لڑکیاں بھی نیلی قمیصیں پہنے لال دوپٹے اوڑھے اسکول جا رہی ہیں۔ یہ سب پڑھ لکھ جائیں گے تو کتنا اچھا ہوگا۔ ان پڑھ اب شاید گاؤں کے کتے ہیں جو ہماری ٹرین کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں بھونکتے ہوئے، خدا جانے کیوں۔ لیجئے اب راستے میں باغات آ گئے ہیں جن میں پھل لگے ہیں، اور یہ کوئلے کی بھٹیاں ہیں جن سے صبح کی پیلی دھوپ میں ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا ہے۔ قریب ہی لکڑی کے ڈھیر ہیں جنہیں جلا کر کوئلہ بنایا جا رہا ہے، کوئلے کے ڈھیر بھی ہیں۔ جب میں بھکر سے اس ٹرین میں سوار ہوا تو اس کے کنڈکٹر گارڈ آ گئے۔ فرض کیجئے ان کا نام ہدایت اللہ تھا۔ صبح ناشتہ نہیں مل سکا تھا مجھے، میں بھوکا تھا۔ وہ میرے لیے پوری حلوہ لے آئے اور اپنی چائے میں بھی ساجھا کرنا چاہتے تھے، مگر دوسری پیالی نہیں تھی۔ برابر کے ڈبے سے کسی مسافر کی پیالی لے آئے۔ ہم دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ہدایت اللہ صاحب بتاتے رہے کہ ریلوے کی ملازمت میں ان کو کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑے، کس طرح 13 سال تک وہ مال گاڑیوں کے کنڈکٹر گارڈ رہے، کس طرح مال گاڑی کے بریک میں وہ اکیلے سفر کیا کرتے تھے۔ گارڈ کا وہ چھوٹا سا بریک ہوتا تھا اور ساتھ اگر کچھ ہوتا تھا تو اسی مال گاڑی کے 72 ڈبے اور بس۔ اس بریک میں نہ پانی، نہ بجلی، نہ کھانا، نہ ملازم، نہ کوئی ساتھی۔ راستے میں کبھی ڈاکو ستاتے تھے، کبھی چور، اور کبھی پولیس والے سامان چھین لیتے تھے۔ اس طرح کی زندگی تھی۔ 13 سال کی مشقت کے بعد وہ پیسنجر گاڑیوں کے گارڈ بنائے گئے جو چلتی کم اور رکتی زیادہ تھیں۔ آخر خدا خدا کر کے وہ ایکسپریس ٹرین کے گارڈ بنائے گئے ہیں، اور بس اس کے بعد ترقی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہدایت اللہ صاحب نے خوف کے مارے اپنی گفتگو ریکارڈ کرانے سے انکار کر دیا، اور کچھ دیر بعد اس گاڑی کے ٹی ٹی صاحب بھی آ گئے مجھ سے ملنے۔ فرض کیجئے ان کا نام محمد انوار ہے۔ وہ بھی اپنے دکھ دیر تک بتاتے رہے۔ ان کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ پہلے ریلوے کے ملازموں کے بیٹوں کو ریلوے ہی میں ملازمت مل جایا کرتی تھی،
مگر اب ملازم زیادہ ہیں، ان کے بیٹے بھی زیادہ ہیں، اس لیے کوئی ضمانت نہیں ہے نوکری کی۔ محمد انوار صاحب بتا رہے تھے کہ اگر اپنے لڑکے کو ریلوے میں ملازم رکھوانا ہو تو اب رشوت دینی پڑتی ہے۔ کہنے لگے کہ پہلے تو اس رشوت کی رقم مقرر تھی، مگر اب بولیاں لگتی ہیں 10,000، 15,000، 20,000، تب کہیں ملازمت ملتی ہے۔ لہٰذا محمد انوار اب اپنے بیٹے کو ٹیچر بنوا رہے ہیں، ریلوے میں اس کے روزگار کا کوئی امکان نہیں۔ ہماری گاڑی اب لیا سے گزر کر آگے بڑھائی ہے۔ یہاں اونچی اونچی گھاس لگی ہے، دور دور تک کھیت ہیں، ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ایک سڑک ہے جس کی دوسری جانب دریا ہے۔ سڑک پر فلائنگ کوچ دوڑی چلی جا رہی ہے۔ فلائنگ کوچ اور سوزوکی گاڑیاں آج کی اقتصادی زندگی میں بہت اندر تک چلی آئی ہیں، بہت اہمیت حاصل کر گئی ہیں۔ دور دور تک یہاں کھیت ہیں، اب درخت بھی ہیں۔ اس سے پہلے تا حد نگاہ کھیت ہی کھیت تھے۔ میرے داہنے ہاتھ پر دریائے سندھ جس کے پچھواڑے کوہ سلیمان کا سلسلہ چلا جا رہا ہے، بلوچستان کی سرزمین، اور میرے بائیں ہاتھ پر تھل کا ریگستان ہے، پنجاب کا تھل، لیکن یہ ویسا خشک ریت اڑاتا ہوا ریگستان نہیں جیسا ہم سمجھتے ہیں۔ یہاں ہریالی ہے، کھیت ہیں، باغ اور درخت ہیں، گرد کم ہے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گاؤں ہیں۔ کہیں کہیں کوئی علاقہ، کہیں بھی کوئی علاقہ ویران نہیں ہے۔ اور یہ جمن شاہ کا اسٹیشن گزر گیا۔ اس کی پیشانی پر اردو اور انگریزی میں جمن شاہ لکھا ہے۔ ان کے نیچے پرانے حرف نظر آ رہے ہیں، کسی زمانے میں ہندی میں بھی جمن شاہ لکھا ہوگا۔ اور یہ مائکرو ویو کا بہت بڑا اسٹیشن ہے۔ اس کے ٹاور کے نیچے ایک اسکول ہے اور سارے بچے باہر صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، اندر جماعتوں میں شدید سردی ہوگی۔ یہاں جمن شاہ میں بھی کھیت ہیں جن کی میڑھیں بن رہی ہیں، زمین ہموار کی جا رہی ہے اور غالباً اگلی فصل بونے کی تیاری ہے۔ اب ریت کے ٹیلے آ گئے ہیں لیکن ان پر اونچی گھاس لگی ہے جس سے یہ ریت اڑتی نہیں، مگر جیسے جیسے ہماری گاڑی آگے بڑھ رہی ہے ہوا میں یہ ریت بڑھتی جا رہی ہے۔ دریا شاید دور ہو گیا ہے۔ اب یہ ٹرین دائرہ دین پناہ سے ہوتی ہوئی کوٹ ادو پہنچے گی، وہاں سے اس کا رخ بدلے گا اور یہ لوٹ کر دریا پار کرے گی اور دریا کے دائیں کنارے پر چلتی ہوئی ڈیرہ غازی خان پہنچے گی۔ اسی ڈیرہ غازی خان جسے 80 سال پہلے دریا بہا لے گیا تو لوگوں نے 10-12 میل پرے ہٹ کر نیا شہر بسایا ہے۔ دیکھیں گے اس سرزمین کو اور حال جانیں گے اس میں بسنے والوں کا۔ رضا علی آبدی کا سلام قبول کیجیے۔ وہاں بہت اوپر ہمالیہ کے پچھواڑے لداخ سے چل کر دریائے سندھ کے کنارے کنارے سفر کرتا ہوا میں اب ڈیرہ غازی خان پہنچ گیا ہوں، مگر بہت تاخیر سے پہنچا ہوں۔ مجھ سے پہلے بے شمار قافلے، کاروان، لشکر، سپہ سالار، جرنیل اور فاتحین یہاں پہنچ چکے تھے اور ڈیرہ غازی خان کی سرزمین کے سادہ ورق پر اپنے اپنے نشان چھوڑ چکے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ زمانے کی تند ہوائیں اور برساتوں کی تیز رو رود کوہیاں وہ سارے نشان بہا کر لے گئیں۔ اس خطے کی تاریخ محفوظ نہ ہو سکی اور نہ شاید ہو سکے گی، کیونکہ آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان کے میدانوں میں کتنے ہی عظیم قلعوں، محلوں اور شہروں کے کھنڈر ویران پڑے ہیں، اور ان میں یا تو سائیں سائیں کرتی ہوئی ہواؤں کا گزر ہوتا ہے، یا سال کے سال بہنے والے برساتی پانی کے ریلوں کا، یا پرانے وقتوں کے مجسمے، برتن، موتی اور زیور تلاش کرنے والوں کا۔ تاریخ داں ادھر بہت کم آتے ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ والوں کو شاید کوہ سلیمان کے دامن میں بکھری ہوئی
تاریخ کی ان نشانیوں کی خبر بھی نہیں۔ آئیے آج ڈیرہ غازی خان کی تاریخ کی بات کریں، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں شہر کے ایک بزرگ صحافی سردار محمود خان بزدار صاحب سے، جو پچھلے 30 برسوں سے ڈیرہ غازی خان سے ہفت روزہ بلال شائع کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ قدیم تاریخ میں اس علاقے کے واقعات ملتے ہیں یا نہیں۔ تاریخ میں جو کچھ واقعہ آتا ہے سکندر کے حملے کے وقت آتا ہے کہ سکندر جب حملہ آور ہوا ہے اور واپس جا رہا تھا تو ہڑند کے قلعے پر آیا، اور ہڑند اس وقت نوشابہ دارا کی بیٹی کی جاگیر میں تھا، یہیں رہتی تھی، یہیں اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس علاقے پر یونانیوں کی اور پھر ہندوؤں کی حکومت رہی۔ یونانی دور کے آثار تو نہیں ملتے، مگر ہندو دور کے نوادرات اب تک میدانوں میں بکھرے پڑے ہیں۔ تو ہندوؤں کے زمانے میں ایک دلو رائے مشہور راجہ بول رہا ہے، اور اس کے شہر کے کھنڈرات اب کھنڈرات کی صورت میں ہیں، پتہ نہیں زلزلے نے تباہ کیا یا دریائے سندھ کے پانی نے اسے تباہ کیا یا روز کوہیوں نے، بہر صورت وہ شہر تباہ ہو گیا، لیکن اب تک وہاں سے نوادرات مل رہے ہیں، گندم، چاول، اس کے دانے صحیح صورت میں، اور پھر بعض قیمتی اشیاء مثلاً زیورات اور یہ مٹی کے برتن وغیرہ، یہ چیزیں وہاں سے برآمد ہوتی رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ نوادرات بہاولپور کے عجائب گھر میں محفوظ ہیں۔ دلو رائے کے بعد یہاں راجہ طاہر کی حکومت تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عربوں نے یہاں پہنچنا شروع کیا، اور یہ بات محمد بن قاسم سے بھی پہلے کی ہے۔ ہاں، محمد بن قاسم سے قبل یہاں پر عربوں نے بنو جب فتح کیا تو اس وقت یہ علاقہ بھی انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ چنانچہ یہاں پر ایک ندی کہا ہے، اس کے درے پر 7 قبریں ہیں، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ صحابہ کی قبریں ہیں۔ محمد بن قاسم کے بعد یہاں اسلامی مملکت قائم ہوئی، اور صدیوں بعد بلوچ قبیلے پہنچنا شروع ہوئے۔ انتظام کی روح سے یہ علاقہ پنجاب میں صحیح، مگر تاریخ کے اعتبار سے اس پر بلوچوں کی بہت گہری چھاپ ہے۔ محمود خان صاحب، جن کا تعلق بزدار قبیلے سے ہے، بتا رہے تھے۔ 15ویں صدی عیسوی میں یہاں پر بلوچ قبائل آنے شروع ہو گئے، تو ان میں ایک قبیلہ میرانی قبیلہ تھا۔ نواب احمد یار خان خان کلات کہتے ہیں کہ وہ میرانی دراصل میرواڑی قبیلہ تھا۔ میرواڑی قبیلہ کی شاخ اب بھی بلوچستان میں ہے، اور خود خان کلات بھی اسی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں، میرواڑی قبیلہ سے۔ تو ان کی حکومت 15ویں صدی سے لے کے 18ویں صدی تک قائم رہی۔ 14 حکمران ہوئے ان کے، غازی خان اور حاجی خان، باری باری سے ان کے نام آتے رہے۔ آخری حکمران کو اس زمانے کے ان کا ایک وزیر تھا، وہ بچہ تھا کم سن، تو اس کے ایک وزیر محمود خان گجر نے غداری کر کے کلہوڑوں کو سندھ سے یہاں بلوا لیا اور اس کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس بیچارے بچے کو وہ لے گیا حیدرآباد، اس کی قبر بھی وہیں حیدرآباد میں ہے۔ عجیب تاریخ ہے اس علاقے کی، اس میں غداری کی داستانیں بھی ملتی ہیں، اور اس میں وطن پرستی اور قوم پرستی کے قصے بھی بھرے پڑے ہیں۔ ہاں، تو ڈیرہ غازی خان پر کلہوڑوں کا قبضہ رہا، پھر خان قلات کا قبضہ رہا۔ ان کے گورنر نے یہ علاقہ حاکم بہاولپور کو بیچ دیا، ان سے یہ علاقہ سکھوں نے چھینا، مگر بعد میں نواب بہاولپور کو اجارے پر دے دیا، مطلب یہ کہ کھاؤ کماؤ مگر اس میں سے ہمارا حصہ ہمیں دیتے رہو۔ بعد میں بہاولپور والوں نے یہ علاقہ سکھوں کو دے کر ان سے بہاول نگر کا علاقہ لے لیا۔ سکھ حکمرانی کرنے آئے تو بلوچوں نے تلواریں سونت لیں، اور کھوسا قبیلے نے یہ علاقہ سکھوں سے چھین لیا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر انہوں نے یہ سرزمین انگریزوں کے حوالے کر دی۔ انگریزوں کو کسی جنگ کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑی، مگر بلوچوں نے پھر آزادی کی تحریکیں چلائیں، پھر حملے کیے، پھر غداریاں ہوئیں، اور پھر بہادر مارے گئے۔ بڑی مشکل سے صلح ہوئی۔ اس کے بعد کا حال محمود خان صاحب یوں سناتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ اسلحہ کی جنگ تو ختم ہو گئی، پھر یہاں کے لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ عدم تعاون کی تحریک چلائی۔ اس عدم تعاون کی تحریک کا لیڈر سردار محمد اسلم خان، سوکٹ کا رہنے والا مرغانی قوم کا بلوچ تھا۔ اس نے 1908 میں یہ تحریک شروع کی،
1914 तक वो तारीख ये चलती रही। 1915 में उसे उन्होंने अंग्रेज़ों ने जला वतन करके निकाल दिया यहाँ से, और वो अफ़गानिस्तान जाके रहा, फौज भी वहीं हुआ। ये वो दौर था जब गांधी जी या हिंदुस्तान में अभी तक तर्क मवादात की तहरीक शुरू नहीं हुई थी, लेकिन उसने उससे कबल ही ये सिलसिला शुरू कर रखा था। सरदार मोहम्मद असलम खान को अब दुनिया भूल भाल गई है। मुझे याद था कि उसने गरीबों की इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने के लिए एक तहरीक चलाई थी। मैंने महमूद खान साहब से तस्दीक चाही। जी हाँ, सरदार मोहम्मद असलम खान ने एक बैंक कैंप किया था। उसमें पैसा वगैरह नहीं होता था, उसमें अनाज, भूसा और इस किस्म की ज़रूरी ज़रूरियात की चीज़ें रखी जाती थी। वो जिनके पास फालतू होती थी उनसे लेके और उनका इंदराज रजिस्टर पे कर दिया जाता था, और जिनको वो ज़रूरत होती थी ज़रूरतमंदों को दे दिया जाता था, और फसल के मौके पर उनसे वापस ले लिया जाता था। ये तहरीक भी सरदार मोहम्मद असलम खान ने चलाई थी। उस ज़माने में ये ज़मीनें अपने गरीब बाशिंदों को अनाज और भूसे के सिवा कुछ न देती थीं। आज यही ज़मीनें यहाँ के बाशिंदों के लिए मादनियात के ख़जाने उगलने को बेचैन हैं, मगर इंसान की बेहिसी ने ज़मीन की बेचैनी पर गलबा पा लिया है। जिप्सम, यूरेनियम, लोहे, गंधक और कोयले की दबीस तहें दफन हैं कि कोई आए और उन्हें दिन का उजाला दिखाए। बस एक दफ़ा एक साहब आए थे। कराची में जब स्टील मिल लग रही थी तो उससे कबल एक साहब यहाँ पे जियोलॉजिस्ट आए थे, फारूकी साहब। उन्होंने कोयला तलाश करते करते उनको लोहा मिल गया। उस लोहे को उन्होंने एक्सप्लोर करके और उसके कुछ नमूने जहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी से भी कराए एनालिसिस उनकी, और जर्मनी भेजा उन्होंने। जर्मनी से एक कार बन के आ गई थी उस लोहे की, लेकिन हमारी स्टील मिल वालों ने इस लोहे को इस्तेमाल करने की बजाय इम्पोर्टेड आयरन ओर पर वो मिल चला रहे हैं। कोक भी इंपोर्ट करते हैं और लोहा भी इंपोर्ट करते हैं। मकामी बाशिंदे पूरे वसूख से कहते हैं कि डेरा गाजी खान के आयरन ओर में 32 से 47% तक और कहीं कहीं तो 50 से 60% तक लोहा मौजूद है। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में एक और वाक़या महफूज है। आज की ये आखिरी बात भी सरदार महमूद खान बुज़दार साहब की ज़बानी सुनिए। जी, 1966 में हमारे इलाके के एक मेंबर असम्बली थे सरदार मंजूर अहमद खान कैसरानी। तो उन्होंने सवाल पेश किया था कि डेरा गाजी खान में मादनियात की तलाश के लिए क्या काम हो रहा है। उसका जवाब उनको असम्बली के फ्लोर पर ये दिया गया कि डेरा गाजी खान में मादनियात हैं ही नहीं। ये इलाका हुकूमत की बेपरवाही और बेइत्तेफाकी का निशान है, वरना बहुत बड़ी पोटेंशियलिटीज़ हैं। अगर इनको इस्तेमाल किया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत कीमती असासा होगा। Part 43. जिस रोज़ मैं डेरा गाजी खान पहुंचा, मुझे मालूम नहीं था कि शहर में किससे मुलाकात होगी। मुझे फिक्र थी कि कौन मेरा मेज़बान और कौन रहनुमा ठहरेगा, और तशवीश थी कि रात क़याम कहाँ होगा। स्टेशन पर उतरकर सबसे पहले मेरी मुलाकात सोचिए किससे हुई होगी। वही शख्स जो गेट पर खड़ा मुसाफिरों से टिकट लिया करता है। जो ही मैंने बताया कि कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, टिकट कलेक्टर साहब ने इतनी गर्मजोशी से हाथ मिलाए कि सारी फिक्र दूर और सारी तशवीश रफ़ा हो गई। कहने लगे, डेरा गाजी खान आना मुबारक हो, हम आपका खैर मकदम करते हैं। मैंने कहा, सुनिए, आपके शहर में कोई कॉलेज होगा, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। उन्होंने झट एक नौजवान को आवाज़ दी, देखो आबदी साहब को तांगे पर बिठाओ, तांगे वाले से कहो कि इन्हें डिग्री कॉलेज ले जाए
और 3 रुपए से ज़्यादा न ले। अगले ही लम्हे मेरा तांगा डेरा गाजी खान की सड़कों पर दौड़ रहा था। सरसब्ज शहर, अच्छा खासा नया, कुशादा और साफ सुथरा। नीची इमारतें, दुकानें ही दुकानें, बढ़ई, कारीगर, रेडियो टीवी की मरम्मत वाले, कुम्हार, टोकरियों और हाथ के पंखों वाले, पनवाड़ी, टाइपिस्ट, फोटोकॉपी, फोटोग्राफर। गरज ये कि इस शहर में हर पेशे वाले नजर आए। फिर कदम कदम पर बैनर दिखाई दिए। शहर में अगले रोज बलोचों का कोई बड़ा कन्वेंशन था। पहाड़ों से उतरकर सैकड़ों बलोच आ गए थे और अगले रोज के बड़े जलसे की तैयारियां थीं। एक बैनर पर लिखा था, अज मकरान ताडीजी खान, बलोचिस्तान बलोचिस्तान। खैर, थोड़ी देर बाद मैं डेरा गाजी खान के डिग्री कॉलेज पहुंच गया। एक उस्ताद से अपना तारुफ कराया। लम्हा भर में खबर फैल गई कि मैं आया हूं और देखते ही देखते बहुत सारे उस्ताद आ गए। अजनबियत ख़त्म हुई, कुछ भी नया और पराया न रहा। अब मसला ये नहीं था कि कहाँ क़याम करूं और रात कहाँ गुजारूं। अब मसला ये था कि इतने बहुत से अजीज़ों में से किसकी मेज़बानी कबूल करूं और रात के क़याम के लिए किसके इसरार पर अपनी जबीं टेक दूं। आखिर तय पाया और सभी इस पर मुत्तफ़िक़ हो गए कि प्रोफेसर शरीफ अशरफ साहब के यहाँ पढ़ा होगा। कॉलेज के कैंपस ही में उनका मकान था। सारे नए, अच्छे और आरामदेह मकान थे। अक्सर के सामने स्कूटर और कारें खड़ी थीं। कहीं कहीं एयर कंडीशनर लगे थे। घरों में टेलीविज़न चल रहे थे और नहाए धोए साफ सुथरे लोग भले लग रहे थे। शरीफ अशरफ साहब के मकान में दाखिल होते ही बरामदे में एक अनोखी चीज़ देखी। एक इतनी बड़ी चारपाई, बल्कि पलंग, जिस पर एक दो अफराद नहीं, सारा कुनबा लेट रहे तब भी जगह बच जाए। मैं हैरत से बोला, ये क्या है? उन्होंने खुशी से जवाब दिया, हमाची। मैंने कहा, इतनी बड़ी? उन्होंने कहा, ये तो छोटी है, हमाची कहलाती है। इससे भी बड़ा हमाचा होता है, उस पर तो पूरा मोहल्ला बैठ सकता है। खैर, तो इसकी तफसील आगे आएगी। मैंने वहाँ पहुँचते ही फरमाइश की कि शहर में कुछ लोक गाने वाले या साज बजाने वाले हों तो उनके पास चलें। उन्होंने कहा, जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं बुलवा लेते हैं। चुनाचे अलगोज़ा और बैंजो बजाने वाले साजिंदों को पैगाम भिजवा दिया गया। जवाब आया कि वो ठीक 7 बजे पहुंच जाएंगे। 7 बजे, फिर 8, फिर 9, मगर साजिंदे नहीं आए। उस वक्त इत्तेफाकन कोई घर से बाहर निकला तो देखा कि साजिंदे गेट के सामने खड़े हैं। दरवाजे पर दस्तक देना बदतहजीबी की अलामत होता। वो खड़े इंतज़ार कर रहे थे कि कोई घर से बाहर आए तो अंदर खबर कराएं कि वो आ गए हैं। डेरा गाजी खान के इन बाशिंदों को देखकर मैं गहरी सोच में पड़ गया और फिर जो अहले इल्म से गुफ्तगू हुई तो हाल खुला कि 2 चीज़ों ने इन लोगों के सारे रवैये और पूरे तर्ज अमल पर बड़ी गहरी छाप लगाई है। एक तो जागीरदारों ने, दूसरे बरसाती नालों ने। जागीरदारी, तुम्मनदारी और सरदारी के निज़ाम ने इन लोगों को सदियों नंगा भूखा रखा और इनकी इज्जतों को एड़ी तले रौंदा। और बरसाती नालों या आबपाशी के रूद को ही निज़ाम ने इनकी ये हालत कर दी कि बैठे आसमान को तका करते थे। बादल आएंगे, बारिश बरसेगी, पहाड़ों से बहकर पानी मैदानों में आएगा, खेत सैराब होंगे, तब कहीं जाके फसल उगेगी। दरियाए सिंध इस इलाके से लगा लगा बहता है, मगर ये लोग कहते हैं कि दरिया का मुँहज़ोर पानी आबादी कम और बर्बादी ज़्यादा करता है। चुनाचे पसमानदगी इस इलाके का मुकद्दर बन गई और इन लोगों की शोहरत ये ठहरी कि सुस्त और काहिल होते हैं, बड़े बड़े पलंगों पर बैठे रात दिन बातें किया करते हैं और किस्से कहानियाँ कहा करते हैं। इस पसमानदगी ने इन्हें मजहब और क़दामत परस्ती से और करीब कर दिया और अपने दुखों के इलाज ढूंढने के लिए वो पीरों के आस्थानों और फ़कीरों के मज़ारों पर जाने लगे। मैंने प्रोफेसर शरीफ अशरफ साहब से पूछा, आप बताइए डेरा गाजी खान के लोग कैसे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है, रस्म व रिवाज कैसे और तमद्दुन कैसा है। यहाँ के लोग ये पीरों और फ़कीरों के मज़ारात बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ तौसा है, पीर आदिल है, दायरा दीन पना है, सखी सरवर है, ख्वाजा फरीद हैं कोट मिठन के।
اس کے علاوہ چونکہ زرعی سماج ہے تو لوگوں میں میلے ٹھولوں کا شوق بہت زیادہ ہے. کچھ حد تک ان کی یہ درماندگی اقتصادی وہ آڑے آتی ہے، لیکن اس کے باوجود خصوصاً چیت کے موسم میں خاصے ان کے عوامی میلے ہوتے ہیں، اور وہاں یہ لوگ پوری جوش و خروش کے ساتھ وہاں حصہ لیتے ہیں. اور ان میں ان کے پرانے رواج تھے کسنی پکڑنا، ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ زور آزمائی کرتے ہیں، ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے دوسرا اپنی طرف. اسی طرح وہ بوجھ اٹھاتے ہیں پتھر کے بڑے بڑے بھاری، تو اس کو اٹھاتے ہیں، اچھالتے ہیں اوپر. پھر ان کی یہ کبڈی قسم کا ایک کھیل ہے جسے دودا یا بلاڑو کہتے ہیں، وہ ہے. ہمارے گاؤں میں مجھے یاد پڑتا ہے، میری عمر اتنی زیادہ لمبی نہیں، کہ قریب ہر رات ہر ایک گاؤں میں کوئی ایک وساخ کہتے ہیں جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، رات کو حقہ پیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں مختلف مسائل پر. وہ یوں کہیے کہ ایک کلچرل سینٹر ہوتا ہے، وہاں قصے سناتے ہیں، مثالیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، اور وہاں مالش بھی ہو رہی ہے، گیت بھی گائے جا رہے ہیں، بگڑو بھی سنائی جا رہی ہے. یہ مختلف ہمارے علاقے کی ہیں، مثلا بگڑو، اور ایک کہتے ہیں لڑھاؤ. ایک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ان دنوں یہاں ٹرانسپورٹ کا انتظام اتنا اچھا نہیں تھا، قافلے گزرا کرتے تھے اونٹوں کے، وہ جوار لادی ہوئی ہے، یہ تبادلہ ہوا کرتا تھا اجناس کا. دریا پار کے لوگ اس موسم میں جب شروع ہونے والا ہے جوار کی فصل لے جاتے تھے، اور جب ان کی گندم پکتی تو وہ واپس دے جاتے تھے. تو یہ جب قافلے آتے جاتے تھے تو وہ ایک خاص، اسے ہم مثلا سروں کے حوالے سے کہیں تو وہ پہاڑی کے قریب ہوتی تھی، اسے لڑھاؤ کہتے تھے وہ لوگ. اور اسی طرح وہاں شادی بیاہ کے موقع پر گیت ہوا کرتے تھے، سمی اسے کہتے تھے، اور گیت تھے. اور پھر اس کے بارے میں تھے مثلا رود کوہی کے بارے میں گیت ہیں، فصل کاٹنے کے، جسے ہم لوگ گیت کہہ سکتے ہیں. اسی طرح یہاں ڈیرہ غازی خان سے ہم جب جایا کرتے تھے ملتان، اب تو یہ پل بن گیا ہے، پہلے یہاں سے سٹیمر چلا کرتا تھا، اور بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ سٹیمر پھنس گیا ہے پانی میں، تو وہاں اس سٹیمر کو نکالنے کے لیے وہ مختلف بول گایا کرتے تھے، وہ بھی میرے ذہن میں محفوظ ہیں، عجیب و غریب قسم کے. خاصے ان سے ایک تحریک سی پیدا ہوتی تھی، اور وہ کامیاب ہو جاتے تھے اس سٹیمر کو نکالنے کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں وہ کیا بول ہیں آپ دہرائیے. حیشہ آخر میں اس کا تھا، یہ رن آن لائن اسے آپ کہیں کہ گہرا پانی حیشہ. وہ حیشہ کا لفظ دراصل ان میں ایک رزمیہ آہنگ ایسا تھا کہ ان میں ایک تحریک پیدا کرتا تھا کام کرنے کی. پھر یہ ہے کہ جب مثلا رود کو ہی یہ نئے لگاتے تھے اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے، تو وہاں ان کے اللہ اللہ دمبو بھا بھلک، اب اس کی یہ کہاں سے یہ لفظ نکلے، اللہ اللہ کہا کرتے تھے، اور دم بہا الحق، غالباً یہ ملتان کے جو پیر ہیں ان کے اثرات تھے یہاں پر. تو یہاں زندگی میں دینی اثرات، اور میں سمجھتا ہوں کہ وادی سندھ جس کا ایک حصہ اسے کہا جاتا ہے، اس کے قدیم ثقافتی اثرات کا گہرا رچاؤ ہے. رقص ان کے اپنے ہیں جنہیں کہتے ہیں یہ جھمر کہتے ہیں، بلوچی جھمر بھی ہے، علاقائی جھمر بھی ہے، اور اس میں وہ خوبصورت بڑا خاصا خوبصورت سامان پیدا کرتی ہے. وہ چھنکنے اسے کہتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں چمٹے، اور تیسرا وہ ہوتا ہے ساز ہوتے ہیں، ہاتھ میں باندھ لیتے ہیں، انہیں بجاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رقص کرتے ہیں. خاصا مطلب وجداد آفرین قسم کا تاثر ہوتا ہے اس کا. اسی طرح جب وہ کنواں چلا رہے ہوتے، یا جب بھینسوں کو لے کر جاتے دریا کے علاقے میں چرانے کے لیے، تو ان کے بھی اپنے گیت اور اپنی آوازیں تھیں. تو اس علاقے کی اپنی ایک ثقافتی پہچان ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ محفوظ ہونا چاہیے. یہ محنت کش لوگ، یہ غریب لوگ زندگی کے ایسے کٹھن دن دیکھ چکے ہیں جب ان کا اناج جاگیردار چھین کر لے جاتے تھے، گوشت کے یہ متحمل نہیں ہو سکتے تھے، چنانچہ ان کی عمریں ساگ کھاتے کھاتے گزرتی تھیں، اور ساگ بھی شاید برساتی نالوں کے کنارے خود ہی اگاتا ہوگا. ڈسٹرکٹ اسپتال ڈیرہ غازی خان کے ڈینٹل سرجن نظام فرید صاحب نے اس پوری صورتحال کا نقشہ کھینچ دیا. میں نے ان سے پوچھا کہ اس علاقے میں ساگ کی مقبولیت کا کیا قصہ ہے. ساگ جی کننے کے اندر پکاتے ہیں، اور خواتین اس کو ڈوئی کے ساتھ گھوٹتی رہتی ہیں، ڈوئی کے ساتھ اس کو گھوٹتی رہتی ہیں. اور کیونکہ یہاں پہ سب سے سستی سبزی جو ہے ساگ ہی ہے،
تو لوگ بعض اوقات جو ہے گندم کی بجائے ساگ سے ہی پیٹ بھرنا زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں یہاں کے لوگ، سرائکی لوگ. تو اس وجہ سے ساگ بڑی محبت اور اہتمام سے کھایا جاتا ہے. ساگ اور دال یہاں کی بہت کامیاب ڈشز ہیں. میں حیران تھا کہ اس شہر کے باشندے گوشت نہیں کھاتے تھے. باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ شہر والے سب کے سب کاریگر ہوتے تھے. ان کی عورتیں بھی کام کرتی تھیں، اتنا کام کہ کھانا پکانے کی فرصت نہیں ہوتی تھی، اور کھانا بازار سے آتا تھا. اس میں گوشت یقیناً ہوتا تھا، مگر جانور کے بدن کے صرف ان حصوں کا گوشت جو عموماً بیکار سمجھ کر پھینک دیے جاتے ہیں. الیگزینڈر برنس جب 1836-37 میں ڈیرہ غازی خان گیا تھا تو شہر میں 1597 دکانیں تھیں، جن میں 40 دکانیں طباخیوں یعنی نانبائیوں کی تھیں. الیگزینڈر برنس یہ نہ لکھ سکا کہ شہر میں وہ بڑی بڑی چارپائیاں کتنی تھیں جنہیں لوگ ہماچی کہتے ہیں. میں نے نظام فرید صاحب سے پوچھا کہ قدیم روایات کے بارے میں بتائیے، اور یہ بتائیے کہ اس ہماچی کا کیا قصہ ہے. بہت بڑی ایک چارپائی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایک ایک تنے کے اس کے پائے اور لمبے لمبے سے اس کے بازو، اور اس کے اوپر کئی 40-50 کے قریب بھی بعض اوقات لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے مجلس کرتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز، اور دوسری ایک قدیم جو یہاں کی ثقافت کی چیز ہے وہ طباخ ہے. طباخی ہوتے ہیں جی، یعنی کہ طعام گھر، جہاں پہ وہ بڑے بڑے مٹکوں میں، کنوں میں وہ سالن بناتے ہیں. عام طور پہ وہ اینیمل ویسٹ ٹیشوز، مثلا سری ہو گئی، پائے ہو گئے، اس قسم کی چیزیں، یا اوجڑی ہو گئی، جو اقتصادی طور پہ جو یہاں کے پرانے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، تو وہ بنایا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت پری پارٹیشن میں اقتصادی حالات اچھے نہیں ہوتے تھے. اچھا، تو اس میں ہر گھر میں جو ہے، یہ میں پہلے بتانا آپ کو بھول گیا کہ یہاں پہ زیادہ تر آرٹسٹ لوگ رہتے تھے، کام کرنے والے کم ہی لوگ رہتے تھے ڈیرہ غازی خان شہر میں. بلوچ جو ہیں یہ اکثر باہر سے آ کے یہاں پر سیٹل ہوئے. تو کمی لوگوں کی عورتیں اور مرد وہ اکثر سارا دن کام کرتے رہتے تھے، جوتے بنانا، لغامیں بنانا، کاشی کاری، برتن بنانا، اور اس قسم کے اور بہت سے چھوٹے موٹے بڑے کام، مثلا پتوں سے ٹوپیاں وغیرہ بنانا، جنگلی پتوں سے، یا ٹوکریاں بنانا. تو وہ عورتیں اور مرد مصروف رہتے تھے. جب دوپہر کا ٹائم ہوتا تھا تو عورتیں کیونکہ کھانا سارا دن نہیں بنا سکتی تھیں، تو وہ ایک بڑی سی سینی کے اندر چھوٹی چھوٹی کٹوریاں 10, 15, 20 اس قسم کی وہ بھیج دیا کرتی تھیں طباخی کی دکان پہ، اور وہاں سے وہ سالن منگا لیا کرتی تھیں اور روٹی، اور اس طریقے سے گھر کے لوگ کھا لیا کرتے تھے. ٹائم کی بچت ہو جاتی تھی. اور باقی جو ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ جو کچھ کماتا تھا، تعلیم کا تصور نہیں ہوتا تھا، وہ علیحدہ علیحدہ لوٹے کے اندر اپنے پیسے جمع کرتے جاتے تھے. عورتیں خاص طور پہ اس سے سونا خرید لیا کرتی تھیں. بچے، بڑے وغیرہ اس قسم کے باقی لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنے مصرف میں لاتے تھے. تو لیکن ان کا جو ہے زندہ رہنے کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ اونچا نہیں ہو سکا. دن ختم ہو رہا تھا، ہماری باتیں بھی اپنے خاتمے کو پہنچ رہی تھیں، مگر ہماچی کا ذکر بھی جاری تھا. وہی بڑی سی چارپائی جو شاید ان لوگوں کی ترقی کی راہ میں بڑی سی دیوار ثابت ہوئی. نظام فرید صاحب. میں چھوٹا سا تھا جی، میں اپنے گھر سے نکل کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا، تو ہمارے محلے میں ایک بڑی چارپائی پڑی رہتی تھی. میرے گھر کے آگے بھی ایک پڑی رہتی تھی، جس کے اوپر میں شام کو اکثر کھیلتے کھیلتے سو جایا کرتا تھا. جب ہمارے بزرگ مجلس کر کے چلے جایا کرتے تھے، بہت دیر سے میری نیند کھلتی تھی اور پھر میں روتا پیٹتا گھر پہنچتا تھا. تو چھوٹا سا تھا، تو میں جب گھر سے نکلا مجھے یاد آتا ہے، اور 20 سال مختلف 15-20 سال مختلف علاقوں میں تعلیم حاصل کر کے، اس میں دوران میں گھر کبھی کبھی آتا تھا. تو لمبے عرصے کے بعد جب میں گھر آیا تو عابدی صاحب آپ حیران ہوں گے کہ جن لوگوں کو جس ہماچے پہ میں 20 سال پہلے وہ دھوتی باندھ کے پیٹ نکال کے بیٹھا ہوا بٹھا گیا تھا، 20 سال کے بعد جو آیا وہ لوگ وہیں بیٹھے ہوئے وہی باتیں کر رہے تھے جو 20 سال پہلے باتیں کر رہے تھے. تو یعنی 20 سال کے اندر ان کے بال تو سفید ہو گئے، لیکن ان کی لیونگ کے اندر اور ان کی باتوں کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. یہ یہاں کے خاص، اور یہ سارا میرا خیال ہے یہ ہماچی کی مہربانی ہے کہ اس نے ان لوگوں کو اتنا سلو بنا دیا، اور ان کو جو ہے انہوں نے ہماچی کو عزیز رکھا اور اپنی جو ہے پروگریس کو انہوں نے گنوا دی.
पार्ट 44। बियावे माही माही थई नाम इलाही मत बेवाहे यार गरीबा दिल में बुरथे गुबाज नज़ा हाजत न हकी रोशे दीदार खनाए बेली मेहरा दे तो करीबा भई दीदार मनी दरमाने मन डसद बाज तबीबो। डेरा गाजी खान में उस रोज बलूचिस्तान वालों का कन्वेंशन था। एक बड़ी इमारत के लंबे चौड़े दालान में शामियाने लगाए गए थे, कुर्सियां डाली गई थीं, स्टेज सजाए गए थे और फजा में आवाजें गूंज रही थीं। कुछ एहतजाज की आवाजें, कुछ शिकायतों की और कुछ मुतालबों की आवाजें और कुछ पहाड़ों से उतरकर दरियाए सिंध के किनारे आने वाले साजिंदों और गुलकारों की आवाजें, जिनकी तपी हुई रंगत, गुथी हुई सियाह दाढ़ियां, वैसी ही काली पलकें, घनी भवें और आंखों में ऐसी लकीरें जैसे सुरमा फेरा गया हो, रंगों की धनक पर उस रोज नग़मे झूल रहे थे। बलूचिस्तान का कन्वेंशन था। बलूचिस्तान का तस्करा था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मगर सबसे पसमानदा सूबा है। किसी को इस पर तवज्जो नहीं, कोई इधर ध्यान नहीं देता। न सड़कें हैं, न बिजली है, न पीने का पानी है, न पेट भर कर खाने को है। ज़मीन में मादनियात भरी पड़ी हैं, उन्हें निकालते नहीं। और जो कुदरती गैस के ज़ख़ीरे उबल रहे हैं, जिनके एवज़ सारा मुल्क अरबों खरबों रुपए दे रहा है, वो अरबों खरबों रुपए बलूचिस्तान को नहीं लौटाए जा रहे हैं, वो कहीं और खर्च हो रहे हैं। ऐसे ही गिले थे, ऐसे ही शिकवे थे। उस रोज बलोच सुरमाओं के नगमे गाए जा रहे थे। बलोचों की बड़ी बड़ी जंगों की कथाएं गाई जा रही थीं। बहादुरों का जिक्र था, उनका साथ निभाने वाले कबाइल का जिक्र था, बिल्कुल वैसे जैसे कुरुक्षेत्र के मैदानों में खून की दलदल में धंसे हुए कौरव और पांडव के मार्कों के गीत गाए जाते हैं। बलूचिस्तान के कन्वेंशन में शिरकत के लिए पहाड़ों से उतरकर सरदार भी आए थे, अमीर भी आए थे, क्लर्क और तालिब इल्म भी आए थे, मजदूर और किसान भी आए थे। वो जोशीली तकरीरें कर रहे थे, वो मुट्ठियाँ भींच रहे थे, वो फलक तक नहीं जा सकते थे, मगर उनकी आवाज़ें जा रही थी। आजाद बंशे दुश्मना आजाद बंशे दुश्मना
میں اب بلوچ کنونشن سے لوٹ رہا تھا اور فضا میں معلق وہ بینر دوبارہ مجھے گور رہا تھا جس پر کسی خطاط نے لکھا تھا از مکران تا ڈی جی خان بلوچستان بلوچستان۔ میں سوچنے لگا وہ سرداری نظام، وہ تمنداری نظام صدیوں اس علاقے پر مسلط رہا، صدیوں یہ لوگ لوٹے گئے، صدیوں یہ لوگ کچلے گئے، ان کے دھسے ہوئے پیٹ، ان کی لٹی ہوئی عصمتیں، ان سب کی داستانیں لکیروں کی طرح ان کے ماتھے کی شکنوں میں آج تک لکھی نظر آتی ہیں۔ ہماری کار ڈیرہ غازی خان کے بازاروں میں چلی جا رہی تھی، سیدھی سیدھی سڑکیں، گول چوراہے، کشادہ گلیاں، جیسے بہت سوچ سمجھ کر شہر کی منصوبہ بندی کی گئی ہو۔ یہ شہر اب جہاں ہے پہلے یہاں نہیں تھا۔ یہاں سے 10-12 میل دور دریائے سندھ کے کنارے تھا، دریا اسے بہا کر لے گیا، اس کے کھنڈر آج تک وہاں کھڑے ہیں۔ اس کے بعد یہ نیا شہر بسا تو اس کی منصوبہ بندی میں انگریزوں کی سوجھ بوجھ اب تک نظر آتی ہے۔ جنرل ایڈورڈز نے جب وہ میجر ایچ بی ایڈورڈز تھے اس شہر کے بارے میں لکھا تھا۔ میں نے پنجاب کے جو شہر دیکھے ہیں، ڈیرہ غازی خان ان میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس شہر کو بڑی آسانی سے کھجوروں کا شہر کہا جا سکتا ہے۔ شہر ڈیرہ غازی خان کے گرد و نواح میں علاقہ اس قدر خوبصورت و زرخیز ہے کہ میں نے پنجاب میں کہیں نہیں دیکھا۔ دریائے سندھ کے پار شمالی علاقوں کے مقابلے میں اسے گلزار کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ یہاں کھجوروں کے درختوں نے کھیتوں کو ڈھانک رکھا ہے اور نہروں پر چھاؤں کر رکھی ہے۔ جنرل ایڈورڈز نے نہروں پر درختوں کی چھاؤں دیکھی اور اس علاقے کے باشندوں پر ظلم کا سایہ بھی ضرور دیکھا ہوگا جس کی باز گشت آج تک سنی جاتی ہے۔ ہماری کار شہر کے بزرگ معالج ڈاکٹر غلام فرید صاحب کے مکتب کے سامنے رکی۔ بہت بوڑھے ہو گئے تھے مگر مریضوں کو بڑی مستعدی سے دیکھ رہے تھے۔ مریضوں سے فارغ ہوتے ہی وہ اٹھ کر میرے پاس آ گئے اور اب اتنی ہی مستعدی سے میرے سوالوں کے جواب دینے لگے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے جو تحصیل توسا کے باشندے ہیں پوچھا، آپ کو اپنے بچپن کا زمانہ یاد ہے؟ وہ دور کیسا تھا؟ جس زمانے کو ہم نے دیکھا وہ تو ہمیں کھانے کے لیے روٹی بھی پوری نہیں ملا کرتی تھی، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، جو کچھ ہوتا تھا سرداری نظام تھا، اور یہ سردار جو ہوتے تھے یہ باج گزار ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے کے جو بڑے بڑے نواب ہوتے تھے جیسے بہاول پور یا سکھوں کا زمانہ، تو جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ لے جاتے تھے اٹھا کے۔ میرے ابا کی نانی تھی، ہمیں یاد ہے ہم اس سے پوچھا کرتے تھے اور وہ سنایا کرتے تھے کہ 6-6 مہینے تک ہم اناج کی خوشبو نہیں سونکھ سکتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا اٹھا کے لے جاتے تھے۔ ساگ پات اور ان چیزوں پر ہم گزارا کرتے تھے زیادہ تر۔ بس اب تو خیر جنگلات نہیں ہیں، پرانے زمانے میں تو کہتے ہیں کہ یہ اس علاقے میں تمام جنگلات تھے۔ البتہ توسا شریف کے قریب میں ایک بہت بڑا جنگل تھا درختوں کا، اور وہاں چور رہا کرتے تھے، اس واسطے اس علاقے کو چور بھی کہتے ہیں۔ تو ڈاکہ زنی یہ تو بہرحال روزمرہ کا ایک وہ معمول تھا، اور نواب لوگ تو ہمیں کوئی چیز نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا اٹھا لے جاتے تھے، اور ڈاکے پڑتے تھے اس حالت میں کہ ہر گاؤں کے میں ایک وہ بنا ہوتا تھا اونچا سا چبوترا، اس پہ نکارا ہوتا تھا، نکارا بجایا، ڈاکو آ رہے ہیں، لوگ جو کچھ ہوتا تھا مال و اسباب وہ اپنے بغل میں دبا کے جنگل میں گھس گئے۔ اس کے بعد پھر نکارا بجا کہ بھائی چلے گئے، واپس آ گئے۔ ان کے متاع زندگی کا صرف یہی تھا، بغل میں اٹھا کے لے جاؤ۔ یہ زندگی تھی۔ یہاں تمندارہ نظام نے اس کو بالکل ہی ایسا کر دیا تھا کہ اب بھی اگر ان کا بس چلے تو کچھ ابھی تک ہم لوگ یعنی ہمارے ہاں
بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے تمہارا خدا تو نواب جمال خان یا فلاں نواب. جی. اب میں نے ڈاکٹر غلام فرید صاحب سے پوچھا، یہ بتائیے ظلم کے اس دور میں غریبوں کی بہو بیٹیاں، ان کی حرمتیں، ان کی عزتیں محفوظ تھیں؟ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا. بالکل نہیں، قطعاً نہیں. تو مردار صاحب بہرحال وہ جتنے علاقے کے بڑے ہوتے تھے وہ اپنا ہوس اس کے لیے، تو کسی کی بہو بیٹی آزاد نہیں تھی، یعنی محفوظ نہیں تھی. یہ اور بات ہے. غریبوں کے لیے بہرحال مصیبت تھی، اور زیادہ تر طبقہ جو تھا وہ غریبوں کا تھا. ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں نے نئے اور پرانے سارے ہی منظر دیکھے. ان کی آنکھیں کسی جوہری کی آنکھوں جیسی تھیں جو کھوٹے اور کھرے کو لمحہ بھر میں پرکھ لیں. میں نے ان سے پوچھا کہ گزرے وقتوں کی مصیبتوں نے خود انسان کے کردار پر کیا اثر ڈالا. اس وقت انسانی رشتے کیسے تھے اور اس کے مقابلے میں آج کیسے ہیں؟ میں عرض کروں جی، پہلے زمانے میں محبت تھی، الفت تھی، انسان ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنا الحاق تعلق رکھتا تھا تاکہ دشمنوں سے، جھگڑوں سے، ان چیزوں سے ہم وہ محفوظ رہیں. آج کل تو زمانہ ہے نفس و نفسی ہے، افراتفری ہے. ہر شخص یہ سمجھتا ہے جو کچھ ہوں میں ہوں، کوئی کسی امداد کی ضرورت نہیں. مگر یہ جو کچھ ہوا میرے خیال میں یہ انگریزوں نے آ کے کیا. اب وہ چلے گئے، اب آئندہ وہی باتیں شاید ہو جائیں گی. امکان یہی ہے جو تھی آج سے 1 صدی پہلے. یہ تھے ڈیرہ غازی خان کے بزرگ معالج ڈاکٹر غلام فرید صاحب. ان سے مل کر ہم غازی خان اول کے مقبرے پر گئے. اس بلوچ حکمراں اور بعد میں اس کی اولادوں کے دور میں اس علاقے نے اچھے دن دیکھے. چنانچہ غازی خان اول کا شاندار مقبرہ بنایا گیا. رود کوہیوں نے اس کی عمارت ڈھانی شروع کر دی. پھر عمارت کے گرد اونچا چبوترا بنا دیا گیا. اب عمارت کے نقش و نگار مٹ گئے ہیں. دیواروں پر کچھ تحریر تھا، وہ بھی ماند پڑتے پڑتے اوجھل ہو چکا ہے. اس روز اندر اندھیرا تھا اور اونچے روشن دان سے سورج کی کرنیں قبر کو منور کیے ہوئے تھیں، اور کرنوں میں اڑتے ہوئے خاک کے ذرے کبھی کبھی ابرق کی طرح چمکنے لگتے تھے. غازی خان کے پہلو میں اور بھی قبریں تھیں، مگر اب کوئی نہیں جانتا کہ ان میں کون آنکھیں موندے سو رہا ہے. البتہ قبرستان کے باہر صبح سے شام تک ڈیرہ غازی خان کا مشہور حلوہ بھوننے والے بوڑھے غلام حیدر کو سارا شہر جانتا ہے. غلام حیدر بڑے فخر سے اپنا پورا نام بتاتے ہیں، غلام حیدر پتھر. اس شہر والوں کو ان کی نوجوانی کے وہ دن یاد ہیں جب شہر کی ساری آبادی آزادی اور پاکستان کے نعرے لگاتی ہوئی سڑکوں پر نکل آتی تھی، اور پنجاب کے بکے ہوئے حکمراں اس پر لاٹھی چارج کراتے تھے. تب وہ ایک شخص تھا جو ہاتھوں میں ہرا چاند ستارے کا جھنڈا اٹھائے رکھتا تھا، مار کھاتا جاتا تھا مگر پرچم کو جھکنے نہ دیتا تھا. پھر جب پاکستان بنا تو سارے شہر والوں نے غلام حیدر پتھر کو بھینچ بھینچ کر سینے سے لگایا اور اسے ایسے مبارکباد دی جیسے پاکستان کی بنیاد کا پہلا پتھر اسی نے رکھا ہو. اس کے بعد وقت کی سواری گرد اڑاتی ہوئی آگے نکل گئی اور لوگ غلام حیدر کے جذبے کو بھی بھول گئے اور بھگدڑ کے دوران اس پر برستی ہوئی لاٹھیوں کے منظر کو بھی بھول گئے. جب میں جا کر ان کے برابر بیٹھا، وہ کڑھاؤں میں کھویا اور گھی ڈالتے جا رہے تھے اور حلوہ بھونتے جا رہے تھے. میں نے پوچھا، غلام حیدر پتھر، کیسے دن تھے وہ جب آپ نے پاکستان کا پرچم اٹھایا تھا؟ اور زمانہ برطانیہ دی شہی ہے جی، انگریز یہ ہندو رانی بہت ہی ہے جو پاکستان دے یہ تھی گیا بڑھن شروع تھی گیا. بابا قائد اعظم آ گیا، اسا اتوں مسلم لیگ دا جھنڈا چندیا سے جلوس کڈھیا دیا سے. اس جلوس دے نال ون کریں پولیس لائن، جیل، سرکاری دفتر سارے ہی والے کالج والے باہر ہوندے جلوس سے شامل ہوندے. میرے کو جھنڈا ہوندا، ایک سٹول ہوندا. پھر لاٹھی چارج تھی گئی. اون خضر حیات وزیر تھا
अंग्रेज जरा हा ओ एसपी आ जरा मुसलमान हा ओ इंस्पेक्टर मोहम्मद हयात में ना मियाँ वालिद हा लाठी चार्ज करने वाला वो हा मार 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 पुलिया तब्दील कर दिता। फिर उनके बाद जलूस शामिल करके मेरे पास झंडा था, मेरे को स्टूल था, मैं वो खेल करी थी वापस आया। फिर ये किन्हें जाने के बाद पाकिस्तान बन गया, कायद आज़म आ गया, फिर वजीर की शहीद थी गई। असा को कहीं ना पूछा, बिल्कुल कहीं नहीं पूछा। अल्लाह ताला या साहब को जन्नत नसीब करे, इन साको अल्लाह ताला का घर दिखा ले, नबी सोने घर दिखा ले, इन सबको हज करवाए। जनाब बस जलूस इो कुछ सारे को होंदा नारे मरे दिया से मुस्लिम लीग जिंदाबाद आ दिया से लेके रहेंगे पाकिस्तान, खून से खून बहा देंगे, पाकिस्तान बना देंगे जी। खिदी टट्टू है ये आता भारी है समझे, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। बस मुल्क दी अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान जिंदाबाद।